ساری قوم کو عید مبارک ہو۔ آج مولانا صاحب نے بھی اجتماعی طور پر دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس نااہل، نکمی اور غیر دانشمندانہ حکومت سے قوم کو نجات دلائے، اور آج کے مبارک دن خدا سے دعا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالے، اور پاکستان کا جو سماجی، اقتصادی اور سیاسی بحران ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے۔ ساری قوم پریشان ہے، اور ساری قوم نے اس رمضان میں جس مہنگائی اور جس بے روزگاری اور سے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان، اور میں یہاں کہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب، میں ہمیشہ نام احترام سے ہی لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ مندر کا ہتھوڑا ہے، انہیں مسجد نہیں نظر آئی۔ اور ایمل نے کہا ہے جناب میری گینگ آف 3، بلاول کہتا ہے کہ بندوق کی نوک پہ یہ سیاستدان عدلیہ سے لڑنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو اپنی عدلیہ سے لڑتا ہو۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ عدلیہ یہ نہیں کہہ رہی کوئی پی ڈی ایم کو ووٹ دو یا عمران خان کو ووٹ دو، وہ انتخاب چاہتی ہے۔ یہ قبضہ ہے حکومت کا، یہ جو قبضہ گروپ ہے اس سے نجات چاہتی ہے، اور عوام کو فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ عوام جسے چاہے وہ منتخب کرے۔ اور آج کے اس مبارک دن ہمیں سب سے یہ اپیل کرنی ہے کہ یا اللہ اس ملک میں جو چھینا چھپی اور اس ملک میں جو لوگوں کے ایک مسائل کا تودا گرا ہوا ہے اس سے نجات حاصل ہو۔ کوئی آئی ایم ایف طے نہیں ہوا ابھی تک، کوئی پاکستان کو غیر ملکی مدد نہیں ملی، پاکستان کا ساری انویسٹمنٹ تباہ و برباد ہے، پاکستان کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور سب پارٹیاں ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے کٹھی ہوئی ہیں۔ ان کا مقصد 13 پارٹیوں کا اور دوسرے کئی لوگوں کا صرف ایک ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ راستہ اللہ بناتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ایک سال میں موجودہ حکومت نے جو عوام پر ظلم ڈھائے ہیں، موجودہ حکومت نے جو عوام کے ساتھ مہنگائی اور بے روزگاری کے ظلم ڈھائے ہیں، وقت آنے پر یہ قوم ان سے انتقام لے گی، اور میری دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے، اور وہ لوگ جو عدالت کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ نااہل ہوں، وہ حد کے عزت کے کیس میں آئے، وہ 191 کی زد میں، 90 کی زد میں آئے، آرٹیکل 6 کی زد میں آئے، تاکہ ملک میں سکون ہو اور لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس ملک میں ان کی کوئی آواز ہے۔ دیکھیں جو یہ کہا گیا ہے کہ را سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ISI دنیا کی بیسٹ ایجنسی ہے، جس نے بھی یہ ڈرافٹ تیار کیا ہے کہ راہ سے خطرہ ہے، پاکستان کی عظیم قوم راہ کو جوتے کی نوک پہ لکھتی ہے، کوئی امن و امان کو خطرہ نہیں ہے، صرف نیتوں کا فرق ہے، نیتوں میں فطور ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن میں گئے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ہماری سیاسی قبر کھل جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظیم قوم جو ہے وہ ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ راہ کیا بیچتی ہے، راہ کی کیا اوقات ہے؟ میں مذاکرات میں میرے بھائی کوئی کامیابی نہیں دیکھ رہا، یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں، وقت 1 سال انہوں نے کھینچ لیا ہے۔ 90 دن کے آئینی حق اور الیکشن پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، آئین اور قانون 90 دن پر قائم ہے، دن آگے نکل گئے ہیں، گاڑی چھوٹ رہی ہے، اور یہ گاڑی لمبی چھوٹ گئی تو پھر یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، عوام سڑکوں پر ہوں گے اور حکومت آگے آگے ہوگی، اور پیچھے عوام کی طاقت ان کو اس ملک میں انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پر نیست و نفاذ۔ شیخ صاحب بلاول بھٹو بھارت جا رہا ہے، اور بھارت میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو کمپنی کی مشہوری چاہیے بلاول بھٹو کو، اور 12 یا 14-16 سال سے ہمارا انڈیا جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں، جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اور دنیا بدل رہی ہے، دیکھیں سعودی عرب اور ایران ایک ہو رہا ہے، UAE اور ایران ایک ہو رہا ہے، لبنان، شام، اور یہ سارے ملک دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں عوام سے بھی ہم نے مسترد کر دیا ہے، دنیا نے بھی ہمیں مسترد کر دیا ہے، اور دنیا ہمیں
بار بار یہ باور کرا رہی ہے کہ اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرو، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ شیخ صاحب، موجودہ حالات میں میاں نواز شریف کی سعودی شہزادے سے ملاقات کو کس طرح؟ دیکھیں، ملاقات سب کو یہی کہا گیا کہ ان کو سمجھائیں کہ الیکشن کرائیں۔ ہماری طرف سے ساری قوم اور ملک ان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ عوام میں جائیں، عوام کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلے گی، ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔